محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اقتدار کو مکمل طور پر سنبھالا تو اس کے سامنے صرف فوجی فتوحات کا ہدف نہ تھا بلکہ اس کا خواب تھا، امت مسلمہ کو ایک نظریاتی، فکری اور روحانی وحدت میں بدل دینا۔ وہ جانتا تھا کہ صرف تلوار سے جنگیں جیتی جا سکتی ہیں، دل نہیں، اور امت جس کے دل بکھرے ہوئے تھے اسے کسی ایک آواز، ایک جذبے اور ایک پیغام کے سائے تلے لانا ضروری تھا۔ یہ پیغام تھا اتحاد، دعوت اور جہاد۔ سلطان صلاح الدین نے سب سے پہلے خطبات کو طاقتور ذریعہ بنایا۔ ہر جمعہ ہر مسجد میں خطیب مسجد اقصیٰ کی یاد دلاتا، صلیبی مظالم کا تذکرہ کرتا اور جہاد کی فضیلت بیان کرتا۔ لوگ مسجدوں میں صرف نماز کے لیے نہیں، روحانی تجدید کے لیے آتے۔ علماء کرام، محدثین اور صوفیاء کرام کو اس تحریک میں شامل کیا گیا۔ مدارس کے نصاب میں فکری تربیت شامل کی گئی۔ قرآن، حدیث، سیرت اور تاریخ اسلام کو جہاد اور قربانی کے تناظر میں پڑھایا جانے لگا۔ دعوت کا دائرہ صرف علماء اور طلباء تک محدود نہ رہا، سلطان صلاح الدین نے عام عوام میں بھی بیداری پھیلائی۔ بازاروں میں، گاؤں میں، قبائل میں، کاروانوں میں، ہر جگہ بیت المقدس کی اہمیت پر بات کی جاتی۔ اہل حرفہ، کسان، تاجر، عورتیں، بچے سب ایک مقصد کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ مقصد تھا امت کی آزادی اور قبلہ اول کی بازیابی۔ جہاد کی تحریک میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ صرف جنگی جہاد نہ تھا، فکری، اخلاقی، معاشرتی اور روحانی جہاد بھی اس کا حصہ تھا۔ ایک عالم دین جب فتویٰ دیتا تو وہ صرف تلوار کے استعمال پر نہ ہوتا بلکہ دل کی صفائی، بدن کی طہارت اور نیت کی درستی پر بھی ہوتا۔ ہر فرد کو اپنے دائرے میں مجاہد سمجھا جانے لگا۔ تاجر ایمانداری سے مال فروخت کرتا، کسان خلوص سے فصل اگاتا، استاد علم کو امانت سمجھ کر پڑھاتا، سب ایک مشن کا حصہ بن چکے تھے۔ سلطان صلاح الدین نے خود بھی کئی مقامات پر عوام سے براہ راست خطاب کیا۔ دمشق، قاہرہ، حلب اور دیگر شہروں میں جب وہ منبر پر چڑھتا تو صرف سلطان نہیں، ایک دائی، ایک خادم، ایک عاشق رسول دکھائی دیتا۔ اس کی آواز میں درد ہوتا، آنکھوں میں آنسو اور الفاظ میں ایمان۔ وہ کہتا، اے لوگو، مسجد اقصیٰ تمہیں پکار رہی ہے، کیا تم جواب نہیں دو گے؟ کیا تمہیں اپنے نبی کی عزت عزیز نہیں؟ اس تحریک کا اثر صرف اسلامی دنیا تک محدود نہ رہا۔ یورپ میں صلیبی حکمران پریشان ہو گئے کہ مسلمان صرف ہتھیار سے نہیں، ایمان سے بھی لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ سلطان صلاح الدین ایک سپاہ سالار نہیں بلکہ اصلاح امت کی تحریک کا بانی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صلیبیوں نے اسے صرف میدان جنگ میں نہیں، فکری محاذ پر بھی روکنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ سلطان صلاح الدین کی دعوتی حکمت عملی میں محبت اور برداشت کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ سخت لہجہ کا قائل نہ تھا۔ اگر کوئی شخص غلطی کرتا تو سلطان صلاح الدین اسے ملامت کرنے کے بجائے ہمدردی سے سمجھاتا۔ اگر کسی نے مخالفت کی تو وہ اس سے انتقام کے بجائے مکالمہ کرتا۔ اس نے قرآن کی آیت کو اپنی زندگی بنا لیا تھا، ادفع باللتی ہی احسن، یعنی برائی کا جواب اچھائی سے دو۔ اسی نرمی، حلم اور محبت کے ذریعے وہ دلوں میں گھر کر گیا۔ اس کا یہ طریقہ خاص طور پر نوجوانوں پر اثر انداز ہوا۔ وہ جوان جو کبھی فضول مشاغل میں لگے ہوتے تھے اب جہاد کی تیاری کرتے دکھائی دیتے۔ وہ لڑکیاں جو دنیاوی فیشن میں دلچسپی رکھتی تھیں اب بیت المقدس کی آزادی کے لیے دعائیں کرتی تھیں۔ ایک نئی نسل تیار ہو رہی تھی جس کا نسب العین نہ دولت تھا نہ شہرت بلکہ اسلام کی عزت۔ سلطان صلاح الدین نے معاشرتی اتحاد پر بھی کام کیا، قبائلی تعصبات کا خاتمہ کیا، علاقائی فرق ختم کیے اور تمام مسلمانوں کو امت واحدہ کے تصور کے تحت اکٹھا کیا۔ اس نے اپنے خطبات میں بار بار کہا کہ نہ تم شامی ہو، نہ مصری، نہ یمنی، تم صرف مسلم ہو
اور مسلم وہ ہے جو اپنے رب کی رضا کے لیے جیتا ہے۔ اس دعوتی اور فکری تحریک نے اسلام کو صرف تلوار کی طاقت سے نہیں، دلوں کی سرشاری سے بھی بلند کر دیا۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ جنگ کے میدان میں مرنے کو خوش نصیبی سمجھتے تھے اور غفلت میں جینے کو شرمندگی۔ جب قرآن ہاتھوں میں اور یقین دلوں میں ہو تو امت کو شکست دینا ممکن نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، یہ معلومات مختلف معتبر اسلامی اور تاریخی کتابوں سے مستند تحقیق کے بعد ترتیب دی گئی ہیں، جن میں ابن اسیر، ابن خلقان، ڈاکٹر محمد علی سلابی اور مستشرقین کی کتابیں شامل ہیں۔ مکمل حوالہ جات ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ عزیزان من، انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں بات کریں گے صلیبیوں کی نئی سازشوں اور سلطان صلاح الدین کے رد عمل پر، ایک ایسی داستان جو صرف جنگ کی نہیں بلکہ حکمت، صبر اور قربانی کی ہے۔ پھر ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنے میزبان کو اپنی دعاؤں کے ساتھ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔